السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف وعدوں اور دعووں کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب فلاں نے فلاں دعویٰ کیا تھا، فلاں نے فلاں وعدہ کیا تھا، پورا نہیں ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ رو رہے ہیں اور پریشان ہے کہ جناب ہمارے وعدے اور دعوے کرنے والے آخر چلے کہاں گئے. آپ کو کچھ وعدے اور دعوے یاد کراتا ہوں جو بہت ہی مقبول ہوئے، اور ان مقبولیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے انہوں نے عوام کے دلوں میں گھر کیا، لیکن اس کے بعد عوام کے اپنے گھر نہیں رہے. جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا. روٹی کہاں گئی، کپڑا کہاں گیا، مکان کہاں چلا گیا. آج تک وہ وعدے صرف وعدے ہیں. اب تک وہ وعدے پورے نہ ہو سکے، چاہے ان کے مختلف لوگ جو ہیں اس وقت اقتدار میں آتے رہے، مختلف ادوار ان کے آتے رہے، لیکن لوگوں کو سکون نہ مل پایا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو ایک بہت ہی زبردست نعرہ لوگوں نے اپنی جیبیں خالی کر دیں، اور یہ سوچ کے اور اس امید سے کہ ہمارا ملک قرضوں کی دلدل سے نکل جائے، اپنے زیورات، اپنی پڑھائی کے خرچے، اپنے جہیز کا سامان تک دے ڈالا کہ ہمارے ملک سے بوجھ اتر جائے اور ہمارا قرض میں ڈوبا ہوا ملک کسی طرح سے نکل جائے. لیکن وہ بھی نہ ہوا، بلکہ قرض کے دلدل میں دھستا چلا گیا. اس کے بعد زبردست قسم کا ایک نعرہ آیا، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 50 لاکھ گھر دے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے ایسے کیا خواب اور سہانے سپنے تھے جس کو دیکھتے دیکھتے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ 4 سال تو گزر گئے، ہو سکتا ہے اب شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ جو ہماری امنگوں کے مطابق ہو. لیکن لوگوں کی امنگیں ٹوٹ گئیں، اور آج پھر وہی سارے معاملات ہیں کہ انتخاب ہوگا تو ای وی ایم پر ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹوٹی ہوئی سڑکیں کون بنائے گا، بلدیاتی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، بسوں کا کیا سلسلہ ہوگا، ٹرانسپورٹ کے کیا معاملات ہوں گے، لوگوں کو گھروں میں جو پانی ہے وہ ٹینکر سے آئے گا یا نلوں سے آئے گا. یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ایک کے بعد ایک کر کے ابھی تک جوں کے تو موجود ہیں، یعنی کہ لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رینگی جنہوں نے یہ سارے وعدے اور دعوے کیے تھے. یہ تمام دعوے وعدے کون پورے کرے گا، کب پورے ہوں گے، اور عوام کی قسمت کب بدلے گی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب، تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا طاہر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. پروگرام میں سر گفتگو کا آغاز کریں گے ان وعدوں اور دعووں جو کہ سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں عوام کو، اور اس کے بعد جب لوگوں کے سپنے ٹوٹتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں. تو سر آج قرضوں کی جو دلدل ہے اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں. سر کیسے نکل پائیں گے ان دلدل سے؟ دیکھیں بیسکلی اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی پارٹی غلط وعدہ کرتی ہے یا وعدہ پورا نہیں کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا جائے. کیا ہوتا یہ ہے کہ پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں، دیکھیں عوام نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. اچھا، ہمارے یہاں کی عوام اگر اتنی ہی سمجھدار ہوتی اور اتنی چیزوں کو سمجھنے والی ہوتی تو وہ ضرور انتقام لیتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے محترمہ بینظیر صاحبہ فرماتی تھی کہ جمہوریت ہی بہت بڑا انتقام ہے، لیکن اتفاق سے وہ انتقام عوام سے ہی ہو گیا سارا. تو بیسکلی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب نے وعدہ کیا روٹی کپڑا اور مکان، نہ روٹی رہی، نہ کپڑا رہا، نہ مکان رہا. پھر 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ، اور پھر قرض اتارو اور ملک سنوارو. بیسکلی مسئلہ کیا، یہاں پر احتساب ہوا سیاستدان کا انڈیویجول، بیوروکریٹ کا انڈیویجول، لیکن پارٹی لیول پہ کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. پارٹی لیول پہ جنہوں نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی ان لوگوں نے پارٹیوں کے پریشر میں آ کے ان کے اوپر آج تک ان کے انٹرنل الیکشن کسی پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے. ایک عمران خان نے ٹرائی کی تھی، وہ بھی جسٹس وجی ناراض ہوئے. تو آج دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو 5 سال بعد یاد آیا ہے کہ کس کے خرچہ کون نکالتا تھا. ہمارے یہاں پارٹیوں کے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر پارٹیوں کو اور پارٹیوں کے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی اور ان کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کیا تھا اس میں سے کتنے % آپ نے پورا کیا. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پارٹیاں پرفارم نہ کریں ان کے اوپر پھر پابندی لگائی جائے کہ جیسے پورے پاکستان کے اندر 300 MNA کی نشست ہے تو ان پہ پابندی لگائی جائے کہ آپ کی چونکہ پچھلی دفعہ پرفارمنس صحیح نہیں تھی، آپ صرف 200 سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. جب تک آپ پارٹیوں کا اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سر کون کرے گا یہ اکاؤنٹیبل، کون کرے گا؟ کوئی بھی میکینزم بنائے ایسا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو بیورو بنایا ہے یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، کم سے کم وقت تو پاس کر رہا ہے. ایک دیکھیں جب تک سانس اس وقت تک آس، سانس ہے تو آس ہے. کم سے کم یہ تو ہوگا نا کہ پوچھنے والا ہے. اس وقت تو بالکل پارٹیاں مادر پدر آزاد ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ عوام کے جذبات سے کھیلیں، وہ عوام سے کھیلیں، ان کے دل توڑیں، ان کے سر پھوڑیں،
کوئی کسی پارٹی کو کسی پارٹی کو نہیں پوچھ رہا. اچھا آغا صاحب, اس وقت جو بات کی ہے ابھی سر نے کہ اکاؤنٹیبل کسی نہ کسی طریقے سے بنانا چاہیے, لیکن سر ابھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب نیب تو بائزڈ ہے, وہ تو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کا ادارہ اگر ہوگا جو کسی بھی سیاسی جماعت کو اکاؤنٹیبل بنائے گا تو لوگ تو الزامات لگانا شروع کر دیں گے. کیسے ہوگا پھر یہ محاسبہ کیسے ہوگا؟ بالکل وقار, جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے بلکہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے جہاں سے آپ نے بات پوری شروع کی ہے کہ پارٹیوں کے وعدے اور لوگوں کا ان سے بار بار دھوکہ کھانا اور ایک پوری ہسٹری ہے, اور میرے خیال سے 70 سے آپ نے شروع کیا, ایون 70 سے پہلے کی ہسٹری بھی آپ اٹھا لیں تو ایک کے بعد ایک وعدہ آتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا, اور ایک ہر نسل نے دھوکہ کھایا ہے اور ہر نسل بدظن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اپنے حالات سے بھی, اور کسی حد تک یہاں تک نوبت آئی کہ لوگ اپنے ملک سے بھی بدظن ہونا شروع ہو گئے کہ شاید یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اس طرح کے حالات بھی آئے. تو ایک جو بڑی بیسک چیز ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرلی پارٹیز نے جو چیز یوز کی ہے وہ ہے سلوگنیرنگ, سلوگنز کی ہے. سلوگنز حاصل کیسے کریں گے؟ کسی پارٹی کے پاس کوئی کلو کبھی بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ نعرے لگائے, وہ نعرے جو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے, لوگوں کو خوبصورت نظر آتے تھے, اور وہ نعرے لگانے کے بعد اس کا حل کیا ہوگا, کیسے وہ اس پہ کام کریں گی, کس طرح سے ایکچوئل میں وہ اس کو لے کے آئیں گے, کیا ان کے پاس وہ اکنامک ٹولز موجود ہیں, کیا ان کے پاس اسکیم ایسی کوئی موجود ہے, کس طرح سے آپ نکلیں گے. مطلب آپ آئی ایم ایف سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن جتنی بھی پارٹیاں پہلے بھی رول کر چکی ہیں وہ ساری آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ رہی ہیں, ان کی پالیسیز کو ٹو کرتی رہی ہیں. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, چلے ایفیشنسی کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن پارٹیز وہی چیز ٹو کرتی رہی ہیں. تو اب ان حالات میں میرے خیال سے کچھ عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم سلوگنز کے پیچھے جائیں, ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آخر سلوشن ہے کیا. اگر سلوشن نہیں ہے تو پھر یہ چیز چلتی رہے گی, اور ہمارے بعد ہماری نسلیں اور آنے والی نسلیں بھی یہ چیزیں دیکھیں گی. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جدید اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس اگر جیسے صدارتی امیدوار کا ایک ہوتا ہے تو 2 نمائندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, عوام کے سامنے ڈیبیٹ ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا روڈ میپ ہے کیا, ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو, اور وہ کافی حد تک اس کے قریب قریب رہتے ہیں. تو اسی طرح جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ مرچ ہوتی چلی جاتی ہیں, ملتی چلی جاتی ہیں, اور پھر آخر میں جو ہے وہ 2-3 ہی امیدوار نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو صرف کیا ایسا پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. مطلب امیدواروں کے جو منشور بھی آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جماعتوں کے منشور پورے آتے ہیں اور جماعتیں اپنے منشور کو ایشو بھی کرتی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے لاسٹ 10-12 ایئرس میں ان کے صرف سارا ورک چینج ہوئے, اندر لکھا ہوا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. جی. جو نئی پارٹیاں بنی انہوں نے بھی اپنا منشور جو تھا وہ کاپی پیسٹ کیا دوسری پارٹیوں کے بنے ہوئے منشوروں سے, وہی منشور لے کے وہ سامنے آ گئی. تو اب اس صورت میں میرے خیال سے سوال یہ نہیں کہ 2 بندے آئیں یا 3 بندے آئیں, کیونکہ 2 پارٹی سسٹم کے اپنے ایشوز ہیں اور وہ بہت بڑے ایشوز رہے ہیں, اور اب تو کھل کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئے. تو ایک ٹائم پہ یہ بہت پاپولر سلوگن تھا کہ 2 پارٹی سسٹم گریجولی پاکستان میں بھی آ جائے گا, لیکن جہاں پہ اب ہے وہاں پہ بھی لوگ 3rd آپشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ونس اگین پرابلم یہیں پہ آتا ہے کہ ڈو وی ہیو سولوشنز اور ناٹ. اگر سولوشن نہیں ہے تو پھر آپ جتنے مرضی چہرے بدلتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. طاہر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سر بش آئے یا اوباما یا کلنٹن, ان کی بات کریں تو ان کو 2-3 ادوار اس طرح ملتے چلے گئے تھے, لیکن نئے لوگ ان کے سامنے آتے چلے گئے, نئے لوگ لے کر آئے وہ, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ وہی پارٹی, وہی چہرے, وہی لوگ, ایک ہی خاندان, ایسا نہیں تھا. تو سر ہمارے ہاں وہ خاندان کے معاملات ہیں, سیاسی جماعتیں تو ہیں نہیں, یہ تو خاندان ہیں چند جو اوپر آ جاتے ہیں. تو خاندان کے بجائے سیاسی جماعت کیسے اوپر آئے گی سر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عوام کو انہوں نے اویئرنیس دی نہیں نا, عوام کو پڑھنے لکھنے نہیں دیا. جتنی حکومتیں آئیں ان کی کوشش یہ, جب وڈیروں کے گاؤں کے اسکولوں میں گھوڑے بندیں گے اور بھینسیں بندیں گی, اور جب یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ جاگ پنجابی جاگ, اور جب یہ نعرہ لگایا جائے گا بھٹو زندہ ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ اس نعرے کے پیچھے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک آئٹم رہ جاتا ہے وہ ہے قیمے والے نان, اور پھر ابھی تو ماشاءاللہ اس کے اندر اور بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا اسکینڈل آیا کہ 2000 روپے پر ووٹ اور 1500 روپے پر ووٹ. جب اس طرح ووٹوں کو دیا جائے گا, اسٹمپنگ ہوگی ووٹوں کی, تو اس کے بعد آپ سسٹم کیسے ڈیولپ کر سکیں گے؟ وہاں سے ہم یوں کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پڑھا لکھی دنیا ہے, وہ ترقی یافتہ قوم ہے, وہ قومیں انہوں نے اپنی محنت کی اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے. ہمارے یہاں کس نے کیا؟ ہمارے یہاں وہ وڈیرا چاہتا ہے کسی طور پہ بھی میرے جو لوگ ہیں وہ پڑھنے نہ پائیں. اگر وہ پڑھیں گے تو وہی تو ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا نا. زمیندار کا بھی یہی حال ہے. اور اب تو معاف کیجیے گا, میں بڑی معذرت کے ساتھ
کہ ایک تو وڈیرے ہوتے تھے, زمیندار ہوتے تھے. ہمارے یہاں صنعتکار خود ایک بہت بڑے مافیا بن گئے. اچھا, صنعتکار بڑی عزت کا کام تھا, بہت تجارت کو وہ رتبہ حاصل تھا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے تو وہ تجارت تو ہمارے لیے سنت رسول ہے, لیکن تجارت میں بھی لوگوں نے مافیاز بنا دی ہیں. آپ کے سامنے شوگر مافیا, آپ کے سامنے جناب گندم مافیا, آپ کے سامنے پیٹرول مافیا, آپ کے سامنے آئی ٹی مافیا, آپ کے سامنے سیمنٹ, سب مافیاز بن گئے. ہر آدمی اس ملک کو کسی طرح لوٹنے اور کھسوٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور ملک کی جو اس کی زمین ہے اور اس کی جو وہ ہے طاقت, اس کو کمزور کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو یہی ہوگا. اب دیکھیں قرضہ کتنا بڑھ گیا آج. بالکل آئی ایم ایف نے ہمیں بالکل, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ملک بیچ دیا, لیکن ہمیں انہوں نے انڈر پریشر کر دیا, فل انڈر پریشر. سر اچھا, ابھی کھانیوال میں انتخاب ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی نون لیگ دوبارہ جیتی ہے, اور وہ خاتون جو پی ٹی آئی میں تھی, ان کے شوہر جو تھے پی ٹی آئی میں تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ میں تھے, اور وہ خاتون پی ٹی آئی میں گئی ہیں جو کہ دوسرے نمبر پہ آئی ہیں. اگر وہ نون لیگ میں ہی رہتی تو یقیناً جیت ان کی ہوتی, لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کو ابھی بھی پذیرائی ہے پنجاب میں. دیکھیں بیسیکلی نون لیگ بالکل پنجاب کی ایک اچھی بڑی جماعت ہے, اور کسی کو ان سے اختلاف نہیں ہے. اگر انہوں نے جا کے یہاں سے پیسے, ان کے جو بھی ان کے سربراہ ہیں, انہوں نے پیسے چوری کر کے نہ بھیجے ہوتے, ایون فیلڈ نہ بنائے ہوتے, ملک کو کھوکھلا نہ کیا ہوتا, ان سے کوئی کسی کو شکوہ نہیں ہے ان سے. ہم تو چاہتے ہیں, عوام چاہتی ہے کہ اچھی جماعتیں آئیں, اچھے لوگ آئیں, اچھے سربراہ مملکت آئیں, اچھی جماعتوں کے سربراہ ہوں. لیکن اگر جماعتوں کے سربراہ اپنے گھر کے لیے, اپنی کمائیوں کے لیے, اپنے بچوں کی نسلیں صحیح کرنے کے لیے کام کریں گے تو عوام کے لیے کون کرے گا؟ بالکل صحیح. لیکن عوام کو نہیں پتا. وہاں تو پرابلم یہی ہے نا, وہاں تو پھر وہی آتا ہے کہ وہ, اچھا ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں نا, ان کو ہم عوام کا موڈ نہیں کہتے. عوام کا موڈ الیکشن میں ڈیولپ ہوتا ہے. عوام 5 سال بعد الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے, اور پھر اس کا موڈ اور مزاج اس وقت دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے ضمنی الیکشنز میں کسی کی جیت یا کسی کی ہار کو میں کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا. وہ اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا آغا صاحب, اس وقت ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے نعرے تو بہت لگائے تھے, لیکن وہ مسلسل مختلف جگہوں پر جہاں پہ ضمنی انتخاب ہو, سر تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اہمیت شاید وہ نہیں دیتے, لیکن کچھ نہ کچھ مزاج تو اندازہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے, پیچھے کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا وہ وعدے جو ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اب وہ پورے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے جو اپنا سفر شروع کیا تو انہوں نے جو پاپولر سینٹیمنٹس تھے عوام کے, ان سے انہوں نے آرگیومنٹس لیے کہ مسئلہ جو ہے وہ چہروں کا نہیں, نظام کی تبدیلی, ہم نظام کی تبدیلی کے لیے کام کریں گے. جو آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, جو ہم نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے, یہ انہوں نے اپنی عیاشیوں میں اڑا دیا, اس کو ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کہ انہوں نے وہ سلوگنز دیے جو ایکچوئل میں عوام چاہتی تھی کہ یہ سلوگنز وہ دے, مطلب یہ بات ہونی چاہیے جو عوام کی آواز تھی, تو انہوں نے عوام کی آواز والے سلوگنز اٹھائے. لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی سلوشن اس ٹائم بھی روڈ میپ انہوں نے تب بھی نہیں دیا, آج بھی نہیں دیا. اور جب یہ حکومت میں آئے تو لوگوں کو نظر آیا کہ یہ جسٹ ایک مطلب دوبارہ سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, وہی پرانا ڈرامہ جو ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے تھے. تو اس حالت میں پھر لوگوں کا غصہ, ظاہری بات ہے, دوبارہ سے مزید بڑھ جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ پہلے صرف 2 جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جو باریاں لگاتے تھے, اب 3 جماعتیں ہو گئی ہیں جو باریاں لگائیں گے؟ دیکھیں میں نے کہا یہ جو پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں آئیں یہ کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں آئیں, یہ سلوگنز کی بنیاد پہ آئیں, سلوگنز کو لے کے چلتی رہیں. سو جب آپ سلوگنز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اپنی کوئی انڈیجنس تھاٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اپنے سولوشنز نہیں ہوتے, آپ کے پاس بہت زیادہ آپ دماغ دوڑائیں گے تو آپ یہ کہہ لیں گے اچھا فلاں ملک یہ کرتا تھا تو ہم بھی یہ کام کر لیتے ہیں, ہم بھی یہ چیز خاص طور پہ خان صاحب تو یہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ان مختلف موضوعات کی جو ایک ایک کر کے اس وقت لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے. ایک بہت ہی زیادہ اہم ایشو جس وقت چل رہا ہے پورے شہر کراچی کو, جس نے زیادہ لپیٹ میں لیا, ویسے تو پورا پاکستان ہی اس وقت پریشان نظر آتا ہے, لیکن وہ ہے گیس کا بحران. اس وقت گیس کا بحران یہ ہے کہ مرد حضرات جب آفس جا رہے ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد بیٹھتے ہیں کہ اب ناشتہ ملے گا, تو پتہ چلتا ہے کہ جی گیس ہی نہیں آ رہی, ناشتہ کیسے کریں, گھر جا کے آفس جا کے کیجیے گا. آفس جاتے ہیں, ناشتہ واشتہ جو کچھ کرنا ہے, گھر پہنچے, گھر پہ کھانا پھر نہیں بنا, کیا بات ہے جی گیس نہیں آ رہی. تو یہ جو ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے یہ کیسے دور ہوگی؟ چلیں صنعتوں کو گیس اس لیے سپلائی کرنا ضروری ہے کہ وہ ایکسپورٹ کریں گے, لیکن گھر گھر میں جو ہونے والے یہ معاملات ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ سر طاہر صاحب کیا کہیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات آتی ہے نا کہ کوئی ایک دن میں تو شارٹیج نہیں ہوئی نا، یہ ایک سلسلہ چلتا چلا رہا ہے۔ اس میں پچھلی حکومتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنی یہ حکومت ہے۔ اگر پچھلی حکومتوں میں اس چیز پہ غور کیا جاتا اور اس کو دیکھا جاتا کہ بھئی آگے، میں بتا رہا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں میں وہ اپنے 30 سال اور 50 سال کے پلان جو ہے نا وہ آج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پلان نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے پہلے الیکٹرک کی شارٹیج ہوئی تھی اور آج بھی ہے۔ لیکن جب منصوبے لگائے گئے، اتنے مہنگے منصوبے لگائے گئے کہ آج ہماری جو الیکٹرک کی کاسٹ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اور میں تو کہتا ہوں شکر ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے، ورنہ اس گیس شارٹیج میں بھی نا 8-10 فلیٹ اور بن جاتے۔ اس میں بھی انہوں نے دڑا دڑ نا اٹھا کے سودا کرنا تھا۔ ویسے پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ انڈیکیٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ گیس منگا رہے ہیں، ایل این جی منگا لیں۔ دیکھیں ایل این جی میں بھی تو مسئلہ ہے، ایل این جی کے اتنے اسکینڈلز جو جس ریٹوں میں ایل این جی کے ٹھیکے پچھلی حکومتوں میں دیے گئے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی کانشیس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر دیں گے تو ہم اور مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی نا، کام وہ کیا گیا جس میں 2 پیسے کمانے تھے۔ ہر حکومت نے یہی کیا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے بذات خود میں کہتا ہوں وہ ایک اچھے انسان ہیں، محنتی ہیں، اور بالکل اس میں ایمانداری پہ ان کی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، بٹ ان کے ساتھ جتنے، ان میں کون ہیں؟ ان میں شوگر والے، سیمنٹ والے، آئی ٹی والے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک صنعت کار اگر وزیر بنا ہے، پہلے تو اس کی فیکٹری ہے نا، پہلے تو اس کا اپنا بزنس ہے نا، اسے پتہ ہے میں 5 سال تک وزیر ہوں، اس کے بعد دوبارہ مجھے اپنی فیکٹری میں بیٹھنا ہے، میں نہیں بیٹھوں گا میرا بچہ بیٹھے گا، بچہ نہیں بیٹھے گا میرا بھائی بیٹھے گا، تو اس نے تو اس کو دیکھنا ہے نا، اس کے مفادات کو، اور پھر جب وہ گورنمنٹ میں آگے بیٹھتا ہے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے صنعت کار پاکستان کی محبت میں؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے ان کے اپنے، کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا بزنس مین ہوتا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور بڑے مسائل پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر حل ہوتے ہیں، وہ ہے حکومتیں، اور دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، پر دنیا میں حکومت وقت کو وہ اپنے مسائل کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پاکستان میں جو حکومت میں آتا ہے نا، اس کے ذہن میں چھوڑ دیں، اس کو بڑے صنعت کار کو چھوڑ دیں، یہاں پر جو کونسلر بھی آتا ہے نا، اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے گلی بعد میں بنواؤں گا، پہلے میں کور کروں گا، پہلے میں کور کر لوں، اپنے مسائل حل کر تو پھر اتنا بڑا بزنس مین کیسے نہیں کور کرے گا؟ وہ تو پہلے اپنی بزنس کے لیے کرے گا، اور نتیجہ یہ پھر یہی ہوتا ہے۔ جو ایل این جی لی تو بہت مہنگی لے لی، الیکٹرک لی تو بہت مہنگی لے لی، ڈالر اوپر چلا گیا، انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ ٹیکسٹائل والا ہے تو اپنے مفادات دیکھ رہا ہے، شوگر والا ہے اپنے مفادات دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ ملک کو دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ 8000 گز سے 4000 گز کے گھر میں رہیں گے، 5 لینڈ کروزر کی جگہ 2 ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ترقی ہونی چاہیے، ملک کے ساتھ جو بھی ہو، ملک کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ آگے صاحب ناشتہ کر کے آئے، کھانا وانا کھایا، گیس آ رہی تھی، بنا یا نہیں بنا، یا آپ بھی بازار سے لا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو میس سے کھا رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ اب بہت اہم چیز یہ آئی ہے ڈیولپمنٹ کے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلینڈرز جو ہیں اب آپ کو وہ استعمال کرنے پڑیں گے، گیس ختم ہو رہی ہے، شارٹیج تو ہو گئی ہے لیکن اب ختم ہونے والی ہے، تو جناب یہ جو اتنے سی این جی اسٹیشنز بنے تھے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں صرف سی این جی اسٹیشن ہی نہیں بلکہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر انڈسٹری کو بھی، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو انڈسٹری کبھی اسی زمانے میں فرنس پہ چلتی تھی، گورنمنٹ نے پالیسی بنائی، ڈیزل پہ آئی، ڈیزل سے پالیسی بنی، پھر یہ چلی گئی گیس کے اوپر چلی گئی، اور پھر ایونچولی گیس سے انہوں نے کہا ڈوئل پہ جائیں تو انڈسٹری ڈوئل پہ گئی، اور ایونچولی پھر ڈوئل میں بھی کچھ نہیں مل رہا جی، تو نہ آپ کو ڈیزل پراپرلی مل رہا ہے، نہ آپ کو گیس پراپرلی مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی حکومت نے پراپر کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ پالیسی ایگزیکٹلی مسئلہ یہیں پہ ہوتا ہے نا کہ پالیسی، آپ کے پاس کوئی پالیسی ہونی چاہیے، اور پالیسی لوگوں نے نہیں بنانی، انڈسٹریلسٹ نے نہیں بنانی۔ انڈسٹریلسٹ نے ایک یونٹ لگایا ہے کہ وہاں سے اس نے 4 پیسے کمانے ہیں، تو وہ اس کا فوکس وہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں کہ وہ فوکس کرے، اور جیسے کہ ہمیں مطلب ایک وہ مشہور حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الناس شرکاء فی الثلاثہ الماء والکلاء والنار، تو کافی دفعہ کوٹ ہوتی ہے، کافی دفعہ میڈیا میں بھی آتی رہتی ہے کہ یہ جو نار کا ذکر آتا ہے، جو ایندھن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پبلک پراپرٹی کی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں اپنے ہی ممالک کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ نااہلی تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ پچھلی حکومتوں کو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، آپ پچھلے سال کی اس حکومت کی پرفارمنس سے اس سال کی پرفارمنس کو اگر میئر کریں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے بھی بری پرفارمنس ہے۔ تو یہ نااہلی تو ہے، بالکل ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جو نااہلی جس نوعیت کی ہے، وہ جو چیز پبلک پراپرٹی تھی آپ اس کو اٹھا کے پرائیویٹائز کر رہے ہو، جب وہ سیٹھوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو سیٹھوں نے اس پہ اپنا منافع کمانا ہے، انہوں نے لوگوں کی بہبود نہیں دیکھنی۔ اگر میرے پاس 2 پلانٹ ہیں، 2 جگہ سے میرے پاس گیس آ رہی ہے، مجھے ایک بیچ کے فائدہ ہے تو میں دوسرے کو بند ہی رکھوں گا، بند رکھیں۔ بلکہ جو سی این جی رکشا
شروع کیے تھے، اب وہ سی این جی پہ تو رکشے شروع ہو گئے، لیکن اس کے بعد سی این جی اسٹیشن بند ہو چکے ہیں، پریشان ہیں وہ، بلکہ کتنے لوگ تو بے روزگار ہو گئے، 2.5 مہینے کے لیے سی این جی اسٹیشن بند ہے. تو یہ تو کروڑوں نوکریوں میں سے بلکہ کئی جا چکی ہیں سر. تو اب یہ سر کیا ہوگا جب بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ برسر روزگار دوبارہ سے آ سکیں؟ سر دیکھیے، جو گیس والی اسپیشلی جو ایشو چل رہا ہے نا، جو گیس سے آپ ریلیٹڈ بات کر رہے تھے اور پھر اس کی وجہ سے نوکریاں جا رہی ہیں، میرے خیال سے نوکریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جتنے ایشوز ہیں، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، اور جو نوکریاں نہیں جا رہی وہاں پہ آپ یہ دیکھیں، ہمارے بچوں کے اسکولس کی جو میجورٹی وینس تھی وہ لوگوں نے سی این جی پہ شفٹ کی ہوئی تھی، چیزوں پہ جا رہی تھی، اور ایونچولی ان کے ریٹس جو ہیں جب وہ اس میں آتے ہیں پیٹرول کے اوپر تو ریٹس کافی ڈفرینٹ آ جاتا ہے. وہ اس کا سارا جو برڈن ہے وہ عام عوام پہ ہی پڑ رہا ہے، اور عام عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اس سب چیزوں کی وجہ سے. اب اس سفرنگ میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، کیا چیز نہیں کر سکتی، میں پھر وہی بات ایمفسائز کروں گا کہ گورنمنٹ کو ڈیسیجنز اگر لینے ہیں تو اس نے ڈیسیجنز لینے کے لیے اس کے پاس کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے جہاں سے وہ ڈیسیجنز لے سکے. اگر وہ نظریہ کاپی پیسٹ کا ہے تو دیکھیں چائنا کی ایک اپنی ریالٹی ہے، ایک سوشلسٹ معاشرے میں وہ رہے، روٹی کپڑا مکان پہ کام کرتے رہے، تو وہاں پہ جب سینیریوز چینج ہوئے، اگر اس کو میں کاپی پیسٹ کروں گا پاکستان میں تو نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری ہے، سب کانٹیننٹ کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ خطہ جو تھا ایک ٹائم پہ دنیا کے جی ڈی پی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا خطہ تھا. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس ایشوز ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں. سو ہمیں اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمیں اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ریسورسز سے جو ریکوائرڈ رزلٹ ہے وہ حاصل کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا طاہر صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اقوام یا وہ ممالک جہاں پہ ایک ہی نیشن ہوتی ہے تقریباً، تو وہ زیادہ ان کی ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم سے زیادہ جو قومیتیں ہیں وہ تو انڈیا کے اندر موجود ہیں، لیکن انڈیا پھر بھی پاکستان سے آگے کی جانب نکل چکا معاشی طور پر. تو سر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ لسان اور اتنی زیادہ زبانیں بولنے والے، اتنی قومیتوں والے لوگ ہیں جو پاکستان سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے بیسکلی انڈیا کی ایک ہسٹری ہے، انڈیا بیفور پارٹیشن بھی انڈیا تھا، تو اس کی ایک ہسٹری چلتی چلی آ رہی ہے. ہم نئے تھے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 10 قومیں 5. میں آپ چائنا کی بات بتاؤں آپ کو، چائنا میں ہی یہ پوزیشن ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لینگویج چینج ہو جاتی ہے. مطلب ایک چائنیز دوسرے چائنیز کی لینگویج کو بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتا. میں ایک آدھ دفعہ میں گیا ہوں تو میں نے اس سے کہا، تو اس نے کہا نہیں، اس علاقے کی جو لینگویج ہے نا چائنیز ذرا مشکل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ترقی کرنے کے لیے نہ قومیت کی ضرورت ہے نہ لسانیت کی ضرورت ہے. ترقی محنت سے ہوتی ہے، اور محنت کوئی بھی کرے، وہ مطلب مسلم کرے، وہ نان مسلم کرے، وہ کرسچن کرے، جو محنت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ڈیولپ کیا ہے، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے نا. مجھے بھی اس نے پیدا کیا، اور کرسچن بھی پیدا ہوا، اور وہ سب پیدا ہوئے، وہ تو سب کے لیے ہے نا. اس نے تو سمندر کی 7ویں تہہ میں جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچانا ہے، لیکن اس نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے. اس نے کہا محنت کرو. محنت نہیں کرتے. ہماری ترقی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے یہاں قومیں ہیں. ہماری ترقی نہ کرنے کی وجہ پہلی کہ ہماری جو قوم تھی اس کو لیڈر صحیح ملا. قائد اعظم کے بعد جو ہے نا وہ ہم بالکل محروم ہو گئے لیڈروں سے، اور کیونکہ گائیڈنس نہیں ملی، لیڈر نہیں ملا، لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار بھی نہیں کر پائے، ہم بیک ہو گئے. اس کے بعد پھر قوم کا مسئلہ نہیں ہے. ہم آج محنتی ہو جائیں، آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے. آج میں سوچ لوں کہ مجھے کام چوری نہیں کرنی. مزدور سوچ لے کہ مجھے کام کرنا ہے ایمانداری سے، واٹس ایپ اور فیس بک لے کے نہیں ڈیورنگ کام بیٹھنا ہے. اور آفس میں کام کرنے والا یہ سوچ لے کہ مجھے 9 بجے پہنچنا ہے، سرکاری دفتر میں جا کے مجھے ٹھپا لگا کے دوبارہ گھر کے کام میں نہیں نکلنا ہے، گھوسٹ ٹیچر نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے سر، بالکل تب جا کے ترقی ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید پوچھیں گے مزید پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ترقی کا سفر کس طرح سے مزید آگے کی طرف جا سکتا ہے، پاکستان کو کیسے آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آغا صاحب اس پہ آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل، جس طرح پہلے بات آپ شروع بھی آپ نے کی. دیکھیں بعض دفعہ ہم جب ترقی کو ڈیفائن کرنے کے اندر بھی ہم کچھ بایس ہو جاتے ہیں، اور ہم ایگزیکٹلی وہی آرگیومنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں یا وہی پیمانے لینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ پیمانہ ہے. آپ دیکھیں گروتھ اوپر جا رہی، گروتھ اگر ہو رہی ہے تو آپ ترقی کر رہے ہیں، اگر جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے تو آپ ترقی کر رہے ہیں. اب یہ تو بذات خود مطلب اکانومسٹ کے اندر بھی کہ کیا واقعی یہ ترقی کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ پروڈکشن کو پریزنٹ کرتے ہیں، کس چیز کے پریزنٹ انڈیکیٹرز کس چیز کے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایون وہ ممالک جن کے اندر گروتھ اوپر بھی جا رہی ہے، لائک انڈیا، یا ابھی اپنے ریسنٹ کی رپورٹ پڑھی ہو تو خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر
جو مہنگائی ہے وہ مسلسل انفلیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کرسمس سیزن جو ہے وہ سر پہ آ گیا اور لوگ بائنگ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، سو ریگارڈلیس آف دیٹ کہ آپ کا جی ڈی پی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اوبیسلی اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ایک فلا تو ہے کہ جو آپ کا اگر نیٹ ورتھ دیکھیں گے تو ہاں بالکل وہ موجود ہے، پروڈکشن تو موجود ہے، لیکن کس کے پاس کتنا جا رہا ہے اور ڈسپیرٹی کا جو ایک ایشو ہے یہ بہت میجر ایشو ہے اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر. لیکن آپ دیکھیں نا، مستقل خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی سستا ملک ہیں، سستا ملک ہیں، سستا ملک ہے. سر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھا کے کہیں امریکہ سے بھی آگے نکل جائے. دیکھیں ریلیٹیو چیز ہے نا، سستا آپ کس کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سستا ہے بس. اگر میری بائنگ پاور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرے لیے تو 2 روپے کی چیز بھی بہت مہنگی ہو جائے گی نا. اور اگر کہیں پہ بائنگ پاور اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آسان ہے. سو اگر میں یورپ کی مثال دوں جن کی وہ مثال دیتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ پاکستان میں بھی بچوں کی ایجوکیشن فری کر دیں، ہیلتھ فری کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آپ پہ یہ چیز لگے گی، تو پھر میرے خیال سے شاید یہ بھی سستا ہمیں لگے. ٹھیک ہے، پاکستان میں اگر آپ عام آدمی کی تنخواہ کا دیکھیں کہ کہاں خرچ ہوتی ہے، تو ایجوکیشن ایک بہت بڑا مطلب پچھلے دن اخبار میں بھی آیا تھا 52% کے قریب اب لوگ اپنا اسپینڈنگ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ایک میجر جو ایکسپینس آپ کا لگ جاتا ہے. سو یہ جو بیسک چیز ہے جو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اگر اسٹیٹ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے شاید ہمارے لیے بھی چیزیں سستا ہوتی. بالکل سر. اچھا، آج کل ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور وہ خاص طور پہ خواتین کو ہی زیادہ میں ایڈریس کروں گا کیونکہ خواتین کا بہت ہی زیادہ اہم معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ اس وقت انہیں جب گیس نہیں مل رہی ہوتی تو وہ سلینڈرز کے اوپر جا رہے ہیں. اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب کا بھی ابھی بیان آیا کہ ہم ایسی پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سلینڈر کے ذریعے بآسانی گیس اپنے گھر میں استعمال کر سکیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سلینڈر کا استعمال کا طریقہ بھی نہیں آتا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے سلینڈر استعمال کیا جائے، جس کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لیاقت آباد میں بھی ابھی آگ لگی اور اس طرح والدہ جو ہیں وہ جل کے ہلاک ہو گئیں، بچی شدید زخمی ہے. اسی طرح کے واقعات بہت زیادہ اس وقت شہر کراچی میں بڑھ چکے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جس وقت گیس جاتی ہے تو چولہا جل رہا ہوتا ہے، اور گیس جانے کے بعد دھیان نہیں رہتا اور چولہا چلا ہی رہتا ہے، نوب اس کی آن رہتی ہے. اس کے بعد گیس آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جیسے ہی ماچس جلاتے ہیں ایک دم آگ بھڑک اٹھتی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں اس وقت ہو رہے ہیں، تو اس لیے احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن سر کیا آپ کو سلینڈر کا استعمال کرنے کا کبھی اتفاق ہوا یا آپ کو اندازہ ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ناظرین اگر وہ چاہیں کہ سلینڈر کا استعمال کرنا چاہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں بیسکلی مسئلہ یہی ہے نا کہ یہی آگے پھر کہا جاتا ہے ناہلی، تو گورنمنٹ ناراض ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب آج سولوشن دے رہے ہیں، انہوں نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ آج کوئی گیس کا پرابلم ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب کبھی بھی دنیا میں کبھی ایسے پرابلمس آتے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کو سولوشن دیا جاتا ہے. گیس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کے آلٹرنیٹس دیں نا. آپ پرچینز سلینڈرز جو ہیں، سلینڈرز کی اویلیبلٹی آپ ایسی کریں کہ لوگ بآسانی طریقے سے سلینڈرز اور جو اس کے اسٹووز ہوتے ہیں وہ یہاں پر مسئلہ یہ اچانک ایک دم، اور پھر یا تو مستقل بند کر دیں آپ، 1 مہینے کے لیے آپ مستقل بند کر دیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی وہ گیس کے لیے وہ جو چلی گئی تھی اور نوب کھلی رہ گئی، میرا خیال ہے شاید ایسا کہیں ہوا ہوگا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب وہ گئی تھی نا گیس، وہ جس دن بھی گئی تھی 15-20 دن مہینے پہلے، وہ پھر دوبارہ بہت سی جگہ تو ایسی ہیں جہاں واپس ہی نہیں آئی ہے. وہ تو نوب کھلے بھی ہوں گے تو کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے. لیکن بیسکلی چاہیے یہ تھا گورنمنٹ کو اسی وقت ایک ٹاسک بناتے، ایک ٹیم بناتے، ایک سولوشن نکالتے اس کا، اور لوگوں کو اویئر کرتے کہ جی اب آپ کچھ عرصے کے لیے سلینڈر استعمال کر لیں. اس میں چولہوں کی اویلیبلٹی، آپ چولہوں کے ریٹوں پہ دیکھتے، اور ٹریننگ، خاص طور پہ ٹریننگ کہ جی آپ اس طرح کریں، ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ یا کسی، یہ ہر چیز کو ڈس آن کرتے ہیں. سب سے بڑی تو ان کی پرابلم یہ ہے جب کوئی مشکل آئی ہے نا تو ہمارے فواد چودھری صاحب بھائی ہمارے، اور خان صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، انہوں نے یہی کہہ دینا یہ پچھلی حکومتوں کا. ارے بھائی بالکل مانتے ہیں پچھلی حکومتیں نااہل تھیں، نالائق تھیں، کرپٹ تھیں، کوئی شک نہیں ہے. چلے جی ہم نے مان لی آپ کی بات، آپ تو جناب اہل آئے تھے. اور دیکھیں کوئی یہ نہیں ہے خالی کہ جب کوئی ایک روٹین میں چیز چلی، حکومت وقت کی ٹیم وہی ہوتی ہے. وقت پہ کب پتہ چلتا؟ آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں شہر میں، آپ گھما دے رہے ہیں اپنی گاڑی کو، گاڑی کا کریکٹر کا جب پتہ چلتا ہے جب وہ ہائی وے پہ جاتی ہے صدر یا سکر. جب آپ کی حکومتوں پہ وہاں پہ پرابلم آتی ہے، حکومتوں کا امتحان اس وقت ہوتا ہے. جب یہ پرابلم آئی تھی گیس کی،
اس وقت ان کو چاہیے تھا. آج وہ ہمیں سولوشن بتا رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ چیز پہلے کرنی چاہیے. اس کی ایڈورٹائزنگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے سلنڈر کا استعمال کیا جائے. سلنڈر کے دھماکے ہو رہے ہیں, چادر کس طرح کی ہونی چاہیے, کس طرح کے سلنڈر ہونے چاہیے, کتنا معیاری ہونا چاہیے. ابھی ویسے SSGC کے باقاعدہ اشتہار بھی آئے ہیں کہ ان سے سلنڈر پرچیز کیے جا سکتے ہیں, لیے جا سکتے ہیں, اور گیس کے لیے بھی ایک یہ چیز پہلے کرنی چاہیے تھی. کمپریسر, اب لوگوں نے کمپریسر, SSGC نے کمپریسر پہ تو بہت شور مچایا, گیس چوری گیس چوری گیس چوری. حقیقت میں ابھی کل پرسوں میں ایسے ہی صدر گیا تھا کچھ کام سے, تو وہ کمپریسر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس نے وہ چھیڑنے کے لیے دوسرے کو کہا ابے تو کیا چوری کرنے کے لیے خرید رہا ہے کیا. تو آپ یہ تو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جی آپ پریشر پمپ لگائیں گے, اس کا جو گیس کا ہے تو چوری ہوگی, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. اور وہ بھی ایک نقصان دہ, وہ جو گیس کو آپ وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. میرے یہاں کافی میرے میٹ وغیرہ اور ڈرائیورز نا, سر کوئی پرابلم نہیں ہے, لگائیں, سب لگا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو یار, بیسکلی ایک تو یہ خطرناک ہے, وہ تو ہے, لیکن بھائی وہ بل پہ لکھا ہوا آتا ہے گیس چوری, تو اب اس چوری کا کھانا تو یار اب یا تو بالکل ہی آدمی ایسے ہی گیا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک اندر سے فیل تو ہوتا ہے نا کہ آپ کمپریسر لگا کے دوسروں کی گیس جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہیں. تو آپ سولوشن دیں نا, لوگ کمپریسر لگائیں گے نہیں. اگر گورنمنٹ سولوشن دے گی اور آلٹرنیٹس دے گی, اور یہی اس کا امتحان ہوتا ہے کہ جی آپ آلٹرنیٹس دیں. اب مشکلیں پھر آئیں گی, ایسا نہیں ہے کہ گیس کے بحران کے بعد کوئی بحران ہی نہیں آئے گا. بحران دنیا میں آتے ہیں, ان کا حل, ان سے نمٹنا, یہی ہوتی ہے اپنی جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا ایگزام یہی ہوتا ہے کہ بحران سے کس طرح نمٹتے ہیں. بحران کے وقت کیسے تو آئیں گے, آتے رہیں گے. آغا صاحب, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر براہ راست جو گیس ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی چولہوں میں, بلکہ وہ سلنڈرز کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کی اگر مثال لیں, برابر میں یہ بہت وہاں پہ گیس کا استعمال جو ہے سلنڈر کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ اتنے زیادہ حادثات نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کس طرح سے گیس کا استعمال کر رہے ہیں ہم نے. تو سر کیا اگر خدا نہ خواستہ فواد چودھری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ گیس کا ذخیرہ ختم ہونے جا رہا ہے, اور خدا نہ خاصا ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں جو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ذخیرہ ختم ہونے کے بغیر بھی ختم ہو چکا ہے, لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, تو سر کیا کرنا چاہیے, لوگوں کو کس طرح اویئر کریں؟ بہت کنٹرڈکشن ہے نا, گورنمنٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس جو وہ دیتی ہے, خود کبھی اعلان کرتے ہیں کہ گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے, اور پھر اس کے بعد گیس کے ذخائر غائب ہو جاتے ہیں ملکوں سے. خود کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ مل گئے, اور پچھلے آپ دیکھیں تقریباً لاسٹ 10 ایئرس میں کافی سارے ذخائر خود حکومت پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ ہمیں ملے ہیں اور گیس کے ہیں. پرائیویٹائز کیے انہوں نے, اور پرائیویٹائز ہونے کے بعد اس کا کیا بنا, کچھ اس کی ڈسکشن نہیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکچوئل میں دیکھیں, اگر آپ نے غربت دیکھی نہیں ہے نا, تو آپ غریب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے. بالکل. پاکستان کے اندر آپ یہ سولوشن بڑے آرام سے دے سکتے ہیں, جی گیس کے سلنڈر خریدیں اور ایسے سلنڈر سے لے آئیں. بھائی 150 روپے کے قریب دودھ فروخت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, 15 روپے کی روٹی ہو چکی ہے. اگر بندہ 2 کلو دودھ کے ساتھ روٹی بو کے 3 ٹائم کھائے تو اس کا خرچہ 21,000 روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. اب آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس نے کوئی اب اور خرچہ نہیں کرنا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں جاؤ بازار سے گیس کے سلنڈر خریدو, لاؤ, رکھو, اور وہ سیفٹی کے معیار کے مطابق بھی ہونے چاہیے. صحیح ہے. اگر میرے پاس ہے ہی نہیں قوت خرید تو میں کون سا سلنڈر خریدوں, کیسے خریدیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ ایک فیلئر ہے, اس حکومت کا فیلئر. سر مختصر کوئی کمنٹ اگر کرنا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, سوئس ساؤتھرن کمپنی جو ہے وہ چھوٹی کمپنی نہیں ہے. آپ ذرا ان کی عیاشیاں تو دیکھیں کہ ان کے افسروں کی کیا عیاشیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سلنڈر پرووائڈ کریں, کیونکہ وہ ڈیفالٹر ہوئے, ہمیشہ ڈیفالٹر نے آلٹرنیٹ دیتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے خریدیں, یہ سوئس ساؤتھرن کا کام ہے, جس کو ہم نے کنیکشن کے وقت پہ ایک لمبی رقم, اتنی موٹی رقم دی تھی, اس کے بعد ہم نے انتظار کیا تھا. انہی کا ذمہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ عوام جو ہے وہ احتیاطی جو تقاضے ہیں ان کو ضرور پورا کرے تاکہ کسی بھی جو حادثات ہیں ان سے بچا جا سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے مجھے اجازت دیجیے گا. تمام مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.